سلطان ملک شاہ سلجوقی 16 اگست 1055 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام الپ ارسلان تھا، جو سلجوقی عہد کے دوسرے فرمانروا تھے۔ 24 نومبر 1072 عیسوی کو الپ ارسلان کی شہادت کے بعد بار حکومت ملک شاہ کے کندھوں پر ڈال دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ مملکت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے بعد انہیں سلطان العادل، جلال الدولہ اور ابو الفاتح کے القاب دیے گئے۔ 18 نومبر 1092 عیسوی کو فدائی حملہ آوروں نے ملک شاہ سلجوقی کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر 38 سال تھی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا۔ ملک شاہ کی موت کے بعد سلجوقی سلطنت افراتفری کا شکار ہو گئی، جب حریف جانشینوں اور علاقائی گورنر اپنی سلطنت بنانے کو تیار تھے اور ایک دوسرے کے خلاف جنگیں لڑنے لگے۔ پہلے صلیبی جنگ کے آغاز سے ہی سلجوقی سرزمینوں میں صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی تھی۔ ملک شاہ سلجوقی کی 2 بیویاں تھیں اور کچھ معلومات کے مطابق 3 بیویاں تھیں، جن کے نام ترکن خاتون جو تمغچ خان ابراہیم کی بیٹی تھیں، یاقوتی کی بیٹی زبیدہ خان اور صفاریہ خان جو کہ ملک شاہ سلجوقی کی لونڈی یا غلام تھیں۔ ملک شاہ سلجوقی کے 7 بیٹے تھے۔ محمود اول، داؤد، ابو القاسم ترکن خاتون کے بطن سے تھے۔ برکیارک زبیدہ خان کے بیٹے تھے۔ سلطان محمد تپر اور سنجر سلجوقی صفاریہ خان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ایک اور بیٹا جو بچپن ہی میں انتقال کر گیا۔ دوستوں، داؤد اور ابو القاسم کے بارے میں معلومات یا تو بہت کم ہیں یا تو غلط معلومات ہیں، لیکن محمود، برکیارک، محمد تپر اور سنجر سلجوقی کے بارے میں معلومات ملتی ہیں اور خاصے درست بھی ہیں، اور آج ہم آپ کو ملک شاہ سلجوقی کے انہی شہزادوں کے بارے میں بتائیں گے۔ سلطان نصیر الدین محمود ملک شاہ سلجوقی کے بعد محمود کو سلجوقی سلطنت کا سلطان بنایا گیا، لیکن سلطان محمود ملک شاہ اور الپ ارسلان کی تعمیر کردہ سلطنت کو سنبھال نہ سکا۔ ملک شاہ کی اہلیہ ترکن خاتون نے اپنے 4 سالہ بیٹے محمود کو تخت کا جانشین مقرر کرنے کی کوشش کی۔ پھر 4 سالہ محمود کو بغداد میں سلطان مقرر کر دیا گیا۔ ملک شاہ کے بڑے بیٹے برکیارک نے بھی سلطان بننے کی کوشش جاری کر دی۔ محمود اور برکیارک کی فوجوں کے درمیان ہمدان کے قریب خون ریز لڑائی ہوئی، جس میں برکیارک کو کامیابی حاصل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ نظام الملک نے محمود اور اس کی والدہ کو قتل کروایا۔ محمود نے صرف 2 سال حکومت کی۔ ابو المظفر رکن الدین برکیارک بن ملک شاہ۔ برکیارک ترک زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اٹل روشنی کے ہیں۔ برکیارک 1079 عیسوی سے 1080 عیسوی کے درمیان پیدا ہوا۔ برکیارک نومبر 1092 عیسوی کو اپنے والد کی وفات کے وقت صرف 13 سال کا تھا۔ اس کا سوتیلا بھائی محمد تپر 11 برس کا تھا، جبکہ اس کا دوسرا سوتیلا بھائی محمود 4 برس کا تھا۔ اس طرح ملک شاہ کی موت سلطنت کے زوال اور ٹوٹ پھوٹ کا سبب بننے لگا۔ امیر اور محل کے اشرفیہ ملک شاہ کے چھوٹے بیٹے کو سلطان بنانا چاہتے تھے، جس کے ذریعے وہ سلجوق سلطنت پر قبضہ کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ سلطان محمود کو تخت پر بٹھا کر کٹ پتلی کی طرح استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ملک شاہ کی اہلیہ ترکن خاتون نے سلجوق وزیر تاج الملک کے تعاون سے اپنے 4 سالہ بیٹے محمود کو بغداد میں تخت پر بٹھایا۔ ترکن خاتون نے خلیفہ کو محمود کے نام پر خطبہ پڑھنے پر قائل کیا اور امیر قیوم الدولہ کے تحت ایک لشکر بھیجا تاکہ اصفہان پر قبضہ کیا جائے، جہاں برکیارک حاکم تھا۔ در اثنا ارغوش کی سربراہی میں سلجوق وزیر نظام الملک اور اس کے حامیوں نے برکیارک کی حمایت کی۔ انہوں نے برکیارک کو اصفہان سے بچا کر عطا بیگ گمشتگین کے پاس بھیج دیا تھا۔
جس نے برقیار کو رے میں تاج پہنایا تھا۔ برقیار کو نظام الملک کی حمایت حاصل تھی۔ نظام الملک تاج الملک سے انتقام لینے کے درپے تھے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ نظام الملک کی موت کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا۔ برقیار نے اپنے چچا توتش سے بھی معاہدہ کیا تھا، جس نے مغربی ایران پر حملہ کیا اور رے شہر پر قبضہ بھی کیا۔ تاہم برقیار کی افواج نے اسی شہر کے قریب 25 فروری 1095 عیسوی کو اسے ہلاک کر دیا۔ برقیار نے اس طرح مغربی ایران اور عراق میں اپنا اختیار مستحکم کرنے میں کامیاب رہا اور اسے خلیفہ نے سلطان کے طور پر بھی تسلیم کیا۔ انتشار پھیلنے کے دوران ملک شاہ کے بھائی ارغن ارسلان نے خراسان کے متعدد شہر پر قبضہ کر لیا، سوائے نیشاپور کے۔ برقیار نے 1097 عیسوی میں اپنے سوتیلے بھائی احمد سنجر کے ماتحت ایک فوج خراسان کی طرف بھیج دیا، لیکن کچھ بھی ہونے سے پہلے ارغن ارسلان کو اپنے ہی غلاموں نے وحشیانہ سلوک کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ برقیار نے سنجر کو خراسان کا حکمران مقرر کیا اور اسے اپنا تابعیگ امیر کمج اور وزیر التورائی دے دیا۔ 1105 عیسوی میں برقیار انتقال کر گیا۔ اس کے بعد ملک شاہ دوم تخت پر بیٹھا، لیکن اسے اس کے چچا محمد تپر نے قتل کر دیا۔ سلطان غیاث الدین محمد تپر نے بغداد میں سلجوق سلطان کی حیثیت سے اپنے بھتیجے ملک شاہ دوم کی جگہ لی اور اس طرح نظریاتی طور پر اس خاندان کا بلکہ اس سلطنت کا سربراہ بن گیا۔ حالانکہ خراسان میں اس کا بھائی احمد سنجر زیادہ عملی اختیار رکھتا تھا۔ محمد تپر نے 1107 میں روم کے سلطان کلیج ارسلان اول کے خلاف دریائے خبور کی لڑائی میں فخر الملک رضوان کے ساتھ اتحاد کر لیا، جس میں کلیج ارسلان کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ 1106 عیسوی میں محمد تپر نے اسماعیلی قلعے شیدز کو فتح کر لیا اور باونڈی حکمران شہریار چارم کو حکم دیا کہ وہ اسماعیلیوں کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کریں۔ شہریار نے فدائی حملہ وروں کے خلاف محمد تپر کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے فوراً بعد ہی محمد تپر نے امیر چاولی کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا، جس نے سری پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شہریار اور اس کے بیٹے قارین سوم کے ماتحت ایک فوج نے اسے غیر متوقع طور پر شکست دے دی۔ اس کے بعد محمد تپر نے ایک خط بھیجا جس میں شہریار سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو اصفہان کی عدالت میں بھیج دیں۔ اس نے اپنے بیٹے علی کو بھیجا، جس نے محمد تپر کو اتنا متاثر کیا کہ اس نے اسے یہ پیشکش دی کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے، لیکن علی نے انکار کر دیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے بھائی اور باوند خاندان کے وارث قارین سوم کو یہ اعزاز عطا کرے۔ قارین نے اس کے بعد اصفہان جا کر محمد تپر کی بیٹی سے شادی کر لی۔ 1106 عیسوی سے 1107 عیسوی کے آس پاس وزیر نظام الملک کے بیٹے احمد بن نظام الملک نے ہمدان کے رئیس کے خلاف شکایت درج کرنے کے لیے محمد اول کی عدالت میں گیا۔ جب احمد دربار پہنچا تو محمد تپر نے اس کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ اس کو وزیر بنانے کی بنیادی وجہ اس کے والد یعنی نظام الملک کی ساکھ یا عزت تھی۔ سلطان محمد تپر نے اپنے وزیر احمد کے ساتھ مل کر عراق میں ایک مہم چلائی، جہاں انہوں نے ماضیات کے حکمران سیف الدولہ صداقہ بن منصور کو شکست دے کر ہلاک کر دیا، جسے عربوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا تھا۔ 1109 عیسوی میں محمد تپر نے اپنے وزیر احمد اور چاولیس کاوو کو الموت اور استاون کے اسماعیلی قلعوں پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ کوئی فیصلہ کن نتیجہ حاصل کرنے میں ناکام رہے اور پیچھے ہٹ گئے۔ سلطان محمد تپر
1118 عیسوی میں فوت ہوا اور اس کے بعد محمود دوم نے ان کی جگہ لی۔ اگرچہ محمود دوم کی وفات کے بعد سنجر واضح طور پر سلجوق کے دائروں میں مرکزی اقتدار کا حامل تھا۔ محمود دوم جو کہ محمد تپر کا بیٹا تھا نے 13 سال حکومت کی۔ اس کے بعد حکومت سنجر سلجوقی کے ہاتھ میں آئی۔ دوستوں اس ویڈیو میں ہم سنجر سلجوقی کی داستان نہیں دکھائیں گے کیونکہ ان پر باقاعدہ ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ دوستوں آپ میں سے کچھ نے اس ویڈیو میں یہ سوال زیادہ کیا تھا کہ سنجر سلجوقی کے کردار کو اویونس بیوک کے ڈرامے میں کچھ الگ دکھایا جا رہا ہے لیکن اس کہانی میں الگ ہے۔ دوستوں اگر آپ نے وہ ویڈیو اچھی طرح سنی ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے ایک جگہ کہا تھا کہ سنجر سلجوقی نے 31 سال سکونت اختیار کی۔ اب ان 31 سالوں میں وہ کب جاسوسی کرتا رہا، کب نظام الملک کے تحت کام کرتا رہا اور کب وہ سلجوقی سلطنت کا حصہ بنا۔ اب چونکہ وہ حصہ بنا تب کی تاریخ تو موجود ہے لیکن جو پیچھے 31 سالوں میں کب وہ جاسوسی کرتا رہا وہ تاریخ موجود نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ سنجر سلجوقی نے کبھی جاسوسی کی کیونکہ اس کا تاریخی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا، اگر نہیں ملا تو بس۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ اور خدا حافظ۔